بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے نہایت ہی محبوب اور دلوں میں بسنے والے ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم، مرکزی مبلغ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے تمام طلباء اساتذہ یقیناً ان سے واقف ہیں۔ حضرت کی شفقتوں سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں، اور انتہائی عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور اس سخت سانحے اور حادثے کے وقت بھی میں مقروض ہوں ان کی محبت کا کہ انہوں نے ایک گھر اول دستے کا کردار ادا کیا، ہمارے ساتھ رہیں۔ آج الحمدللہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری خصوصی نشست ہے، تو حضرت بات فرمائیں گے۔ آپ تمام طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی درخواست، ہمارے حضرت قاضی صاحب کی طبیعت تھوڑی سی آج کل کمزور ہے، تو یہ تمام طلبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ حضرت کو خصوصی اپنی دعاؤں کے اندر 2 رکعت صلاۃ الحاجت آج پڑھ کے یاد کریں کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لائق تکریم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز طلبہ کرام، حق جل وعلا مجدہ ہمارے اس گلشن کو ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب اور آباد قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہاروں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس جگہ پر آ کر ذرہ برابر بھی اجنبیت نہیں، اپنائیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتوں سے آپ سب کو سرفراز فرمائے۔ خوب خوب اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے۔ محنت سے پڑھیں، وقت ضائع نہ کریں، وقت گزارے مت۔ اور خاص طور پہ کراچی کے طلبہ کرام اس نیت سے نہ پڑھنے کہ بس ابو جی مولوی ہیں، مجھے بھی مولوی بنا دیا، آخر میں کرنا تو کاروبار ہی ہے، بزنس کرنا ہے۔ ابو جی تبلیغی ہیں، انہوں نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا، بالآخر بیٹھنا تو جوڑیا بازار میں دکان پر ہی ہے۔ اس نیت سے نہیں پڑھے، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے دین اس لیے پڑھا ہے کہ ہم خود اس پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ ہم دین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولوی بن جاؤں۔ دین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عالم بن جاؤں۔ دین کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں لوگوں کو مسئلے بتانے والا بن جاؤں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بن جاؤں۔ میں آپ دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم خود دین پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہے۔ لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، اپنی خراب ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، خود ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں دیکھ کے سینکڑوں ہزاروں ٹھیک ہو جائیں گے۔ خوب محنت سے پڑھیں۔ آپ کو ماں باپ نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کراچی کی گلیاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا، بتیاں دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو آپ کے ذمے صرف پڑھنا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں سب سے خطرناک ترین چیز جو طالب علموں کے لیے ہے وہ ہے دوستیاں۔ جس طالب علم نے نالائقوں میں پوزیشن حاصل کرنی ہو وہ دوستیوں میں محنت کرے، دوستیاں لگائے، اور جس نے لائق بننا ہے دوستیاں چھوڑ دے، دوستی کی طرف ذرہ برابر بھی اس کا دھیان نہ جائے۔ ہم 3 ساتھی تھے، اکٹھے کھاتے، اکٹھے پڑھتے، اکٹھے تکرار کرتے۔ بس یہ ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے۔ تو ہمارے استاد مفتی محمد مجاہد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کہا کہ تم اکٹھے نہ پھرا کرو، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ حالانکہ ہم الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا پڑھ بھی لیتے تھے، پوزیشن نہیں لیتے تھے تو فیل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود استاد جی ہمیں کہتے تھے کہ تم اکٹھے نہیں پھرا کرو۔ الحمدللہ میں 7 سال امدادیہ میں رہا ہوں۔ 7 سال۔ مجھے نہیں یاد کہ استاد جی کو دوبارہ یہ بات کہنی پڑی ہو۔ اور مجھے یہ یاد نہیں کہ کوئی کام میری والدہ نے مجھے دوسری دفعہ کہا ہو۔ میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے یاد نہیں کہ کوئی کام میری والدہ نے مجھے دوسری دفعہ کہا ہو۔ میں ایس چارپائی پہ سو رہا ہوتا تھا تو میری والدہ اس چارپائی پہ ہوتے تھی۔ گہری نیند سوئے ہوئے کو مجھے وہ آواز دیتی تو مجھے یاد نہیں کہ والدہ نے کبھی دوسری آواز دی ہو۔ میں پہلی آواز پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ والدہ کی نافرمانی کی، اس کا نشان ابھی تک باقی ہے۔ یہ میرے ناک پہ زخم کا نشان ہے، شاید نظر آ رہا ہو۔ آ رہا ہے نظر؟ اینک لگا کے غور سے دیکھو۔ یہ مجھے اسکول کے زمانے میں ہاکی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میں ساری گیمیں کھیلتا تھا، ٹورنامنٹ کھیلتا تھا، تو ہاکی کا زیادہ مجھے شوق تھا۔ تو جمعے کا دن تھا، میں نے سفید ململ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کڑھائی والے۔ شجاع آباد سے ہمارے لیے کپڑے آتے تھے قاضی صاحب کے گھر سے، قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے، جو عید الفطر سوئیوں والی عید ہوتی ہے، چھوٹی عید، تو ہم چاروں بھائیوں کے قمیض جو ہوتی تھی نا کڑھائی والی، وہاں سے آتی تھی۔ تو وہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ آج کھیلنے نہیں جانا۔ میں نے کہا جی آج ضرور جانا ہے۔ مجھے والدہ نے بہت منع کیا، میں نے ان سے اتنے ہی اصرار کے ساتھ کہا کہ جانا ہے۔ میں نے کہا آج جاؤں گا، پھر دوبارہ نہیں جاتا کھیلنے کے لیے، آج ضرور جاؤں گا۔ تو مجھے والدہ نے بہت اصرار سے منع کیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد مجھے ہاسپٹل لے گیا اٹھا کے۔ بہت زوردار میرے یہاں چوٹ لگی تھی، بال بھی لگی اور ہاکی بھی لگی، خطرناک ترین چوٹ لگی تھی۔ 20-22 گھنٹے میرا خون نہیں رکا تھا۔ وہ تو میں صحت مند آپ کی طرح تھوڑا تھا، کمزور سا آپ کی طرح۔ یہ جو ابھی میں کمزور ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہوں، اس سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ یہ چھوٹا ہے میرے لیے۔ تو میرا خون 20-22 گھنٹے رکا نہیں تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کہ والدہ کی گود میں میرا سر تھا اور میری گردن 20 گھنٹے ایسے رہی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی،
میں نے کہا آج غلطی ہوگی معاف کر دیں، آئندہ غلطی نہیں ہوتی۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں نے کوئی دل میں تھوڑی رکھنا تھا۔ تو ماں ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، پیار بھی کر رہی ہے، معاف بھی کر رہی ہے، سمجھا بھی رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو ماں باپ نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، خوب خوب پڑھیں۔ سب سے بڑا المیہ جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے دماغوں میں مستقبل نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دورہ حدیث شریف والے سال دورے کے طالب علم کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے، بالکل خالی الذہن ہے۔ نہ اساتذہ کرام نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو کوئی لائن دی، نہ اس کے دماغ نے اپنے متعلق کچھ سوچا، نہ حالات و واقعات نے اس کو کسی لائن پر لگایا۔ اساتذہ کرام نے لائن اس کو اس لیے نہیں دی کہ ان کا ایک اپنا ذوق ہے، اس ذوق کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ خود سے اس نے راستہ کوئی متعین نہیں کیا کہ اس کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالات و واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کام کر رہے ہیں لوگ ان سے تعلق نہیں ہے، ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اگر تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں سے رابطہ ہو تو شاید وہ ذوق پیدا ہو جائے، عظمت صحابہ کے کاز پر کام کرنے والوں سے رابطہ ہو شاید وہ ذوق پیدا ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو رائج کرنے والوں سے رابطہ ہو شاید وہ ذوق پیدا ہو جائے، مناظرین کو پڑھنے سننے کا ذوق ہو شاید وہ ذوق پیدا ہو جائے، کسی اچھے خطیب کی خطابت سن کر اس طرح خطابت کرنے کا ذوق ہو شاید وہ ذوق پیدا ہو جائے۔ کچھ بھی ذہن میں نہیں، اس لیے کسی سے بھی رابطہ نہیں۔ حالانکہ آپ وہ عظیم سرمایہ ہیں کہ جس کی مارکیٹ میں اس قدر ویلیو ہے، اس قدر قدر و قیمت ہے جس کا کوئی حساب نہیں، مگر آپ کو مجھے اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے خود بتائیں، کیا یہ المیہ نہیں کہ دورہ حدیث شریف والے مولانا کو یہی نہیں پتا اب میں نے کیا کرنا ہے، تخصص کرنا نہیں کرنا، آگے پڑھنا نہیں پڑھنا، تدریس کرنی ہے، امامت خطابت کرنی ہے، مناظرانہ انداز سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں کیا تھا؟ کوئی ساتھی کہتا تھا میں نے آگے چل کے بھائی آپ نے سائنس کیوں رکھی ہے، آرٹس کیوں نہیں لی؟ وہ کہتا ہے میں نے سائنس اس لیے لی ہے کہ میں نے میٹرک سائنس سے فرسٹ ڈویژن میں کرنے کے بعد ایف ایس سی میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ اب اگر ایک ساتھی کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ اس نے میٹرک سائنس سے کرنا ہے اس لیے کہ اس نے ایف ایس سی میڈیکل میں داخلہ لینا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں تو وہ سمپل میٹرک کرے گا، بس پاس ہو جائے گا، نہیں کرنی ہے۔ تو ایف ایس سی میڈیکل سے کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پری میڈیکل میں کرنی ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ اس وقت اسکول کے زمانے میں یہ سوچ ہوتی تھی، اب ہمارے مدارس کے عزیز طلبہ کرام کے ذہنوں میں کوئی سوچ ہی نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولتے نہیں، ایسی باتیں فرضی باتیں کر رہا ہوں۔ چلو دورے والے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں، بتائیں نا، میں ان سے پوچھتا ہوں ان کے ذہن میں کوئی سوچ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو جب تک آپ اپنا مستقبل متعین نہیں کریں گے، کوئی ہدف قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنے مستقبل کو پانے کے لیے، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کریں گے۔ جتنا اونچا ہدف ہوگا اتنی اس کے لیے محنت ہوگی۔ تو آپ کی خارج میں از حد درجے کی زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ متلاشی ہیں
ایسے مضبوط ذی استعداد عالم دین کے جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مسائل کا استحضار بھی ہو، وہ ہر میدان میں لوگوں کی تشنگی دور کر سکے۔ جن علماء کرام کا علم مضبوط ہے، جن کا تقوی مضبوط ہے، دنیا ان کے نام کی تسبیح پڑھتی ہے، دنیا ان کے پیچھے مرتی ہے۔ اور جس عالم کا علم مضبوط نہیں، اس کی گفتگو مضبوط نہیں، اس کے بیان میں علمیت نہیں، اس کی نجی نشست میں کوئی جان نہیں، اس لیے کہ اس نے کوئی علمی گفتگو، علمی مواد، کوئی علمی مسئلے پر تو بات کرنی نہیں، وہ تو ایسے گپیں لگائے گا، بس انہی گپوں میں اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھائی رکھے گا۔ اس کی گفتگو میں جان، اس کی مجلس میں رونق، اس کے جمعے کے اندر بیان میں جان، وہ اس کے علم اور تقوی سے آئے گی۔ تو علم اور تقوی آپ کا زیور اور ہتھیار ہے۔ آپ کا علم مضبوط ہوگا، آپ کی تسبیح، آپ کا تقوی مضبوط ہوگا، تو جہاں جائیں گے اللہ پاک آپ کو وہاں پر چمکا دیں گے، وہ میدان آپ کا ہوگا۔ تو پہلی درخواست، خوب محنت سے پڑھیں، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے لیے راستہ متعین کریں، پھر اس راستے پر چلنے کے لیے خوب محنت کریں۔ مثال کے طور پر قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا تلاطم ہے، ہر روز، ہر آن، ہر پل کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے ان فتنوں کے تدارک اور سد باب کے لیے دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا، دور دور تک۔ آپ نے جماعت المسلمین کا نام سنا؟ نام سنا؟ 2-3 ساتھی کہہ رہے ہیں نام سنا۔ دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہارات میں نام پڑا ہوگا جماعت المسلمین۔ اولا، ثانیہ، ثالثہ والوں کو چھوڑ کر رابعہ سے دورے والے طلباء کرام تک کوئی 5 منٹ جماعت المسلمین سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے؟ دورے والا ساتھی، مولانا صاحب، چلو یہ فکر پیدا کرو، آپ کا امتحان نہیں لے رہا، آپ کو تھوڑا سا جگا کر فکر پیدا کر رہا ہوں۔ چلو جی، گوہر شاہی کا نام سنا؟ ریاض احمد گوہر شاہی؟ نہیں سنا۔ جاوید احمد غامدی کا نام سنا؟ جاوید احمد غامدی کے باطل نظریات سے متعلق دورے والا طالب علم جو مولوی بن گیا، ابھی اگلے مہینے کسی تاریخ میں آپ کو پگڑی باندھ دیں گے اور آپ کو دروازے کا رخ کرائیں گے، وہ باہر، چلو آؤٹ، جاؤ۔ اب تمہیں لگے گا پتہ روٹیاں کیسے کھاتے ہیں مدرسے میں، کلاس میں بیٹھ کے کیسے سوتے ہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا، چلو جاؤ۔ کوئی ایسا مولوی صاحب جو 5 منٹ جاوید احمد غامدی کا آپریشن کر سکے؟ چلو، انجینئر محمد علی مرزا تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، کیونکہ آپ سارے ہی الیکٹرانک مولوی ہیں۔ موبائل پہ ہم مطالعہ کرتے ہیں اصول شاشی کا، ترجمے کا مطالعہ موبائل پہ ہو رہا ہے، تفسیروں کا۔ انجینئر محمد علی مرزا ان فتنوں کے رد کے لیے آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے؟ اکا دکا مولوی صاحب کوئی فیس بک پہ آ کے مشہور ہو جائیں، ختم ہوگی بات۔ بس وہ فیس بک کی حد تک تھا، 2 کلپ بنے، آپ نے، میں نے لائک کیا، ان کو پیسے مل گئے، ختم ہوگی کہانی۔ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو، فتنوں کا تدارک، فتنوں کا سد باب۔ پہلے ہمارے اکابر، ایک ایک عالم، ایک مناظر تمام فتنوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیتا تھا۔
اب ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ ایک عالم تمام فتنوں کا سد باب کر سکے، تو اتنے سارے علماء مل کے ایک ایک فتنے کو سنبھال لیں۔ ایک عالم 10 فتنوں کا مقابلہ نہ کرے، 10 علماء 10 فتنوں کا مقابلہ تو کر لیں۔ کوئی رد قادیانیت کا میدان سنبھال لے، کوئی رد رافضیت کا میدان سنبھال لے، کوئی دوسرا میدان سنبھال لے، کوئی تیسرا میدان سنبھال لے، کوئی چوتھا میدان سنبھال لے، کچھ بھی نہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو آنے کا مقصد ہے وہ آپ کو تحفظ ختم نبوت اور تردید قادیانیت کے میدان کا شاہ سوار بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دارالمبلغین مدرسہ عربیہ مسلم کالونی چناب نگر میں گزشتہ 35 سال سے تحفظ ختم نبوت تردید مرزائیت کورس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کورس آپ کی جماعت کے ملتان مرکز میں ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ کورس قادیان میں ہوتا تھا۔ فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے قادیان کی سرزمین سے یہ کورس شروع کیا، پاکستان بن گیا، یہ کورس ملتان میں منتقل ہو گیا، ملتان کے بعد یہ کورس مسلم کالونی چناب نگر میں منتقل ہو گیا۔ اب یہ تقریباً 35 سال سے کورس وہاں چل رہا ہے۔ 14,500 سے زائد طلبہ عزیز چناب نگر میں یہ کورس کر چکے ہیں۔ ہر سال عزیز طلبہ کرام کراچی سے بھرپور تعداد میں جاتے ہیں۔ گزشتہ سال درجہ سابعہ سے لے کے تخصص تک کے طلبہ کرام اس کورس میں شریک رہے۔ 850 کے قریب تعداد تھی۔ وہ علماء ہیں، یہ سادسہ والے بھی علماء ہی ہیں سمجھو، تو 850 کے قریب پورے ملک سے منتخب علماء کرام وہاں پر پہنچے، جن میں تقریباً 500 طلبہ کرام صرف اور صرف سندھ سے تھے، 370 طلبہ صرف کراچی سے تھے۔ سب سے بڑی تعداد کراچی کے طلبہ کی، اول دوم سوم پوزیشن میں سے 2 پوزیشنیں کراچی کے طلبہ کی، اور اسی طرح تقاریر سکھائی جاتی ہیں، اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں پوزیشن کراچی کے طلبہ کی۔ تو اس سال بھی مولانا رضوان صاحب اور ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں ان کا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی ہم نے اپنے تمام ریکارڈ برقرار رکھنے ہیں۔ مولانا اللہ وسائے صاحب کراچی میں تقریر کر رہے تھے ایک جگہ، تو تقریر کے دوران حرمین شریفین کا تذکرہ آ گیا، تو مولانا فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کرائے، تو آپ کی انشاءاللہ کی طرح ہی لوگوں نے آمین کہا۔ جس طرح آپ نے انشاءاللہ نکالی ہے نا، تو اس طرح انہوں نے بھی آمین کہا۔ مولانا اللہ وسائے صاحب فرمانے لگے اگر آپ کی آمین کا یہی حال رہا تو آپ منوڑا سے آگے نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا خیال ہے ہمارے یہ ریکارڈ برقرار رہنے چاہیے؟ کوشش کریں گے اس کے لیے۔ پہلا ریکارڈ ہے تعداد کا، ہم نے تعداد بھی اس سے زیادہ کرنی ہے۔ دوسرا ریکارڈ ہے امتحان میں پوزیشن کا، اسے بھی برقرار رکھنا ہے۔ تیسرا ریکارڈ ہے تقاریر میں انعام اور پوزیشن کا، اسے بھی برقرار رکھنا ہے۔ تو ہم نے یہ ریکارڈ بنایا ہے، ریکارڈ بنتے ہیں ریکارڈ توڑنے کے لیے، تو ہم نے اپنے ریکارڈ کو برقرار رکھنا ہے، اس ریکارڈ کو کسی کو توڑنے کی اجازت نہیں دینی۔ تو پہلا کام ہے آپ دوستوں کے ذمہ یہاں سے وہاں جانا۔ درجہ رابعہ اور خامسہ کو بھی اس سال شامل کیا ہے۔ بہت سارے درجات کے طلبہ کرام کہتے تھے کہ جی آپ نے درجہ رابعہ خامسہ چھوڑ دیا، ہم نے بھی جانا ہے، تو مرکز سے درخواست کی تو انہوں نے درجہ رابعہ اور خامسہ کی بھی اس سال اجازت دی ہے۔ تو آپ دوست بالترتیب درجہ بدرجہ اپنے نام ابھی پیش کریں گے، اپنے نام ابھی پیش کرنے ہیں آپ دوستوں نے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، نہ آپ کا میرے اوپر کوئی احسان ہے، میں تو ہوں ہی احسان، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں۔
یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں آپ دوستوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. آپ میری دعوت قبول کریں گے، آپ کا نام اس صف میں لکھا جائے گا جس صف کے ناموں کا آغاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. ہمارا نام اس لسٹ میں آئے گا، اس صف میں آئے گا. تو یہ میری مہربانی ہے، میں آپ کے پاس چل کے آیا آپ کو اس کورس کی دعوت دینے کے لیے. شکریہ کرو میرا ادا. شاباش، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کھڑے ہو کے جلدی سے نام لکھوا لیں. 35 منٹ تک ٹائم ہے، 35 ہو گئے. درجہ رابعہ کے جو عزیز طلبہ کرام اس سال کورس میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں. یہ تشکیل پکی ہے، تبلیغی تشکیل نہیں ہے. ارادے کی حد تک نام لکھوا دیا اور آپ گھر میں سو رہے ہیں، امیر صاحب بستر لے کے گاڑی مسجد میں انتظار کر رہے ہیں. جی، درجہ رابعہ جو ساتھی پہلے کورس کر چکے ہیں وہ نہیں. کوئی ہیں ساتھی جنہوں نے پہلے کورس کیا ہے گزشتہ سال جو کورس میں گئے ہوں؟ ماشاءاللہ. اور تم نے تو بچے بہت پہلے کورس کیا ہوگا، ہے نا؟ ہاں دیکھا، وہی ابھی تم دورے میں ہو تو 5 سال 6 سال ہو گئے، تیری الگ سے کلاس ہوگی. جی، گزشتہ سال کوئی نہیں گیا تھا؟ گئے تھے نا، وہ دورہ کر کے چلے گئے ہوں گے یا کسی اور مدرسے میں چلے گئے ہوں گے، ایسی پوزیشن ہوگی. پچھلے سال ساتھی گئے تھے. چلو اس سال رابعہ والے جلدی سے کھڑے ہو جو، ٹائم ضائع نہیں کرو. جانا تو ہے ہی ہے، محبت سے چلے جو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جانا تو ہے ہی ہے. پھر ڈنڈے سے تشکیل ہوگی. جی، درجہ رابعہ والے اس سال جو درجہ رابعہ کے طلبہ کرام چنام نگر کورس میں جانا چاہتے ہیں، 2 کام ہیں آپ کے ذمے، ایک یہاں ایک وہاں. 2 کام ہیں آپ کے ذمے، ایک یہاں کرنے کا ہے، ایک وہاں کرنے کا ہے. یہاں سے کرنے کا کام بھی بعد میں بتایا جائے گا، وہاں کرنے کا کام بھی بعد میں بتایا جائے گا. پہلے کھڑے ہو کے نام لکھواؤ. درجہ رابعہ، شاباش. کتنے طلبہ ہیں رابعہ میں؟ ماشاءاللہ. تو آپ میں سے کسی کا موڈ نہیں ہے؟ اب کھڑے ہو گئے، سب کی زیارت ہوگی ماشاءاللہ. اب تشریف رکھیں. وہ کھڑے رہیں جنہوں نے جانا ہے، جو جانے کے لیے تیار ہے. اپنے دل کی خوشی سے، زبردستی نہیں. کوئی کچھ نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ نے نام کیوں نہیں لکھوایا. جو جانا چاہتا ہے دل کی خوشی سے وہ کھڑا ہو. زبردستی والی کوئی کہانی نہیں ہے. آپ کورس کریں گے انشاءاللہ تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کورس کریں گے کیوں نہیں کریں گے؟ ایسی تیسی آپ کی، کیسے نہیں کورس کریں گے آپ؟ جی لکھو بھائی، ان کا نام لکھو. شاباش، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ نے باقی کلاس کو تیار کرنا ہے. ایک ریکارڈ اور بھی ہے، پوری کلاس. یہ بھی کئی مدارس میں الحمدللہ ایسے ہوتا ہے کہ پوری کلاس نام لکھواتی ہے. کل میں 2-3 مدرسوں میں گیا ماشاءاللہ، ادھر بھی بہت اچھے طریقے سے طلبہ نے نام لکھوائے. اللہ تعالیٰ آپ کی لکھ لیے نام. جلدی کر، تو تیری ترتیب سے نام چلے تو ظہر اتھی کر دینی ہے. موبائل نمبر بھی لکھنے ہیں. چلو جی بیٹھ جائیں. درجہ خامسہ والے، شاباش. درجہ خامسہ سے جو ساتھی کورس پہ جانا چاہیں اپنے دل کی خوشی سے وہ نام لکھوائیں. مولوی حمزہ صاحب، خامسہ آگے لکھ دینا. شاباش. اور کتنے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ کلاس میں؟ ماشاءاللہ، تعداد تو اچھی خاصی ہے، پر ہو تم کنجوس. آپ نے کیا کرنا ہے چھٹیوں میں؟ 20 دن کی بات ہے صرف. کورس بھی ہو جائے گا، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. ایک اچھی بات ہے، جانا ہے بس. جیسے میں لڑکے گیا تھا، جانا ہے بس، جانا ہے. اب جن دوستوں کا ارادہ ہو جانے کا وہ کھڑے رہیں، جنہوں نے نہیں جانا وہ بیٹھ جائیں. جنہیں نام لکھوا دیا وہ بھی بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ.
درجہ سادسہ، سادسہ میں سے جو ساتھی کورس پر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ اپنا نام لکھوا دیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہمت کر لو جلدی سے. شاباش، جزاک اللہ. اپنا نام بھی جس درجے میں ہو لکھ لینا. اچھا، درجہ سادسہ. ماشاءاللہ، آپ نے تو نام لکھوا دیا نا، آپ بیٹھ جاؤ. آپ لوگوں کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی نے پہلے کورس کیا ہے؟ کورس کیا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، تو کیا کرنا ہے آپ نے چھٹیوں میں؟ کوئی اور کورس کرنا ہے؟ ہمارے اسکول کے استاد کہتے تھے اگر کسی نے لائق بننا ہے تو 3 مہینے کی چھٹیاں، اور اگر کسی نے نالائق بننا ہے تو 3 مہینے کی چھٹیاں. لائق بننا ہے تو 3 مہینے کی چھٹیاں، نالائق بننا ہے تو 3 مہینے کی چھٹیاں. وہ فرماتے تھے جس نے لائق بننا ہے وہ 3 مہینے کی چھٹیوں میں اپنی سابقہ ساری کمزوریوں پر نظر کر کے اس کو دور کرے. ان 3 مہینوں میں خوب محنت کرے. اور جس نے نالائق بننا ہے وہ کتابیں بند کر کے جس طرح ہی امتحان ختم ہو اور اگلے سال کتابیں شروع ہونے کے بعد کتابیں اٹھائے. تو بے فکر رہیں، جو کچھ پڑھا ہوگا اس سال وہ اسی چھٹیوں میں بھول جائے گا. کوشش فرمائیں، نام لکھوائیں سادسہ والے. شاباش، ہمت کریں. لکھوا دیا؟ جنہوں نے لکھوا دیا وہ بیٹھ جائیں. سادسہ والے، شاباش. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ تعالی. جی ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. جزاک اللہ. درجہ سابعہ والے ساتھی، نام لکھا گیا آپ کا؟ اور صوفی پہلے نہیں کھڑے ہوندے، تو جڑے کھڑے ہونا بھی نام نہیں لکھدا، تو مروائیں گا سانو. آپ سے ملا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ادھر دو پرچی والا محکمہ ادھر ہے. سب کچھ بتاتا ہوں، بے فکر رہو. 5 فروری کو آپ کا امتحان ختم ہوگا. 6 فروری کو انشاءاللہ یہاں سے اجتماعی ترتیب کے مطابق ساتھی جائیں گے. جیسے پہلے جمعرات کو ختم ہوتا تھا تو جمعے والے دن صبح ایک ٹرین جاتی ہے 9-10 بجے اس پر، اور ایک ٹرین دوپہر کو جاتی ہے اس پر. تو 2-3 ٹرینوں پر بکنگ ہوتی ہے. تو وہ آپ کی 6 تاریخ کو روانگی ہوگی انشاءاللہ. جو طلبہ عزیز نام لکھوائیں گے ان کے ٹکٹ ان کو مل جائیں گے، ساری ترتیب ان کو بتا دی جائے گی، کہاں انہوں نے پہنچنا ہے، کینٹر اسٹیشن سے کس وقت گاڑی چلے گی، کب پہنچنا ہے، سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا. درجہ سابعہ والے ساتھی، شاباش. سابعہ دیکھو ماشاءاللہ استاد جی فرمانے سب سے بڑی جماعت سابعہ کی ہے. پوری جماعت کو جانا چاہیے سابعہ والوں کو. سابعہ اور دورے پر یہ کورس فرض ہے. اگر انقلاب زمانہ کی وجہ سے میں وفاق کا صدر بن گیا، میرے صدر بننے پر کسی کو کوئی توقع ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہی نہیں ہے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہ بنو. نہیں لگتا آپ امیدوار ہیں. تو درجہ سابعہ اور دورے والوں پر یہ کورس فرض ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جب کبھی آپ کو کوئی قادیانی ٹکرائے گا. پھر آپ کہیں گے کورس کا فائدہ ہوا. کتابیں اٹھائیں گے، اس قادیانی کو کھول کھول کے کتابیں بتائیں گے یہ دیکھو. اور اگر آپ نہیں کورس کریں گے تو پھر آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا. سابعہ والے نام ماشاءاللہ پیش کریں. میری درخواست ہے کہ آپ سارے جائیں، پوری کی پوری کلاس سابعہ کی جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگلے سال آپ اگر بنولی ٹاؤن میں دورے کے لیے چلے گئے تو پھر تو آپ کو چھٹی نہیں ملنی. بنولی ٹاؤن میں اپنا کورس ہوتا ہے. کسی اور مدرسے میں گئے تو پھر آپ نے ایسے ہی کرنا جیسے وہاں کرتے رہے. جس کا ارادہ ہو وہ نام لکھوا دے، جس کا ارادہ نہ ہو وہ اس کی مرضی ہے. جس نے جانا ہے وہ کھڑے رہیں، جو نہیں جانا چاہتے وہ بیٹھ جائیں. سابعہ والے ساتھیوں میں سے جس نے جانا ہے وہ نام لکھوا دے. ادھر سے شروع ہو جو کونے سے.
بیٹھ جاؤ، بلا تکلف بیٹھ جاؤ، کوئی شرمانے والی بات نہیں. استاد جی سبق میں کچھ نہیں کہیں گے کہ یار تم نے نام نہیں لکھا، یہ وہ، کوئی ایسی بات نہیں. یہ آپ کی اپنے دل کی خوشی ہے، کام کی اہمیت ہے، فکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے انشاءاللہ. کچھ اس سال چلے جائیں گے، کچھ اگلے سال چلے جائیں گے، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا بالکل بھی. جزاک اللہ. دورے والے بھی ہیں یہاں؟ دورہ حدیث شریف، ماشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے جی. علماء کرام دورہ حدیث شریف والے فضلا، ماشاءاللہ. آپ بیٹھ جاؤ، آپ نے تو کورس کیا ہوا ہے نا، آپ بیٹھ جاؤ. جی مولانا. یار آپ سب جائیں ضرور، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہاں بالکل مدرسے کا ماحول ہے. صبح کو ناشتہ، کھانا، شام کا کھانا، رہائش، ہر چیز جماعت کی طرف سے ہوگی. کتاب جو پڑھائی جائے گی وہ بھی جماعت کی طرف سے ہوگی. کاپی بھی جماعت آپ کو دے گی، قلم بھی جماعت آپ کو دے گی، نسوار کے پیسے بھی دے گی، سب کچھ ملے گا. اتنا سارا سہولتیں، کچھ بھی نہ ملتا تو تب بھی ہم بھاگ بھاگ کے اس کام کو سیکھنے کے لیے جاتے. اس کے برعکس سب کچھ جماعت آپ کو دے رہی ہے، پھر بھی آپ کو ترغیب دینا پڑے، منت سماجت کرنی پڑے، تو یہ مناسب نہیں. تو کوشش کریں. آپ دورے والے نام تو لکھوائیں نا، کون کون سا تیار ہے دورے میں سے؟ نہیں کسی کا ارادہ؟ جس کا ارادہ نہیں ہے وہ بیٹھ جائے، جس کا ارادہ وہ کھڑا رہے. مولانا کا نام لکھو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جن دوستوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں اس ارادے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. تخصص، درجہ تخصص والے، ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی مفتی صاحبان، آپ مفتی بن گئے ہو اس لیے آپ سے اٹھا نہیں جاتا. آپ کا علم زیادہ ہے نا، تھوڑے گوڈے جان ہونی نہیں رہی. ایکسرسائز کیا کرو، سیر سپاٹے کیا کرو، چلا پھرا کرو، گوڈے تھوڑے جڑ گئے ہونی. جی مولانا مفتی صاحب ہے ارادہ؟ نہیں، بیٹھ جاؤ مولانا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. مولانا کا نام لکھ لو. جزاک اللہ خیر. آپ نے باقی 4 پر محنت کرنی ہے. ان دوستوں کو درسگاہ میں تیار کرنا ہے، انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. دوستوں کے کہنے پر دوست تیار ہو جاتے ہیں. ابھی 2-4 دوست اکٹھے ہوں، وہ بات کریں، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، سی وی او، تیار ہو جائیں گے. استاد جی کہیں گے تو ان کے سامنے بزرگ بنیں گے. سی وی او نہیں جانا، وہاں شریف آدمی نہیں جاتے. دوست ایک دوسرے کو کہیں گے یہ کوئی مشورے کی بات ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو آپ سے پہلے تیار تھا، بس صرف آپ کا ذرا اظہار چاہتا تھا. تو آپ نے کلاس میں محنت کرنی ہے، ذریعہ بننا ہے اوروں کو ساتھ لے جانے کا. اب آپ کو میں نے کہا کہ 2 کام ہیں آپ کے ذمہ، ایک یہاں ایک وہاں. یہاں کام آپ کے ذمہ یہ ہے کہ کراچی سے فیصل آباد تک کا کرایہ آپ نے دینا ہے. اگر آپ اکیلے انفرادی طور پر جائیں گے تو تقریباً 2,500-3,000 روپے کا ٹکٹ ہے. ہماری ترتیب سے جائیں گے تو تقریباً 4,000 روپے کا ٹکٹ ہے. اس لیے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، کراچی کے آپ شہری مولوی ہیں نا، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، تو ہم آپ سے تھوڑے سے پیسے یوں کھینچیں گے، نکالیں گے. تو اگر آپ ہماری ترتیب سے جائیں گے تو 1,500 روپیہ کرایہ ہوگا. کنسیشن فارم لے کر آپ کا ہاف ٹکٹ کروانے کی کوشش کریں گے. یہاں سے آپ دوستوں نے 1,500 روپیہ فی کس جمع کروانا ہے. کب تک؟ 1 ہفتے میں نہیں، 10 تاریخ کو تو آپ نے جمع کرانے سارے. آج 6 تاریخ ہو گئی ہے. آج کیا دن ہے؟ بدھ، جمعرات. آپ دوستوں میں سارے ساتھی روز گھر جاتے ہیں، روز گھر آتے ہیں. آپ کے پاس کل کا دن ہے. 1,500 روپیہ آپ نے جمع کرانا کس کو؟ استاد جی کے پاس اپنا نام، موبائل نمبر، مدرسے کا کارڈ، اور جس کا شناختی کارڈ بنا ہو وہ 3 چیزیں: شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، مدرسے کے کارڈ کی فوٹو کاپی،
اور اونلی 1500 روپیز، 1500 روپے آپ نے جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کام جو یہاں آپ کے ذمہ ہے. اچھا واپس آنا چاہیں تو واپسی کا کرایہ بھی دے دیں، نہ آنا چاہیں تو وہیں رہے. وہاں مدرسہ ہے. واپسی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں یہاں سے لے کے جانے کی فکر ہے. وہ جلسے جلوسوں پر لے کے جاتے ہیں نا، واپسی پر کوئی آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے بندے وہاں لے کے جانے ہیں بس. ہم نے چناب نگر آپ کو پہنچانا ہے. واپس آنے کا دل کرے تو 1500 روپیہ مزید لگا لیں، نہ آنے کا دل کرے تو آپ کی مرضی. اگر کوئی ساتھی جانا بھی چاہے آنا بھی چاہے تو وہ 3000 روپے جمع کروائے. واپسی کا ٹکٹ بھی ہم آپ کو یہیں سے بک کروا کے دے دیں گے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ واپسی کا ٹکٹ بھی یہیں سے کروا لیں، پھر آرام سکون سے آپ پڑھتے رہیں گے. فیصلہ آباد نہیں جانا پڑے گا، دفتر والوں کو تنگ نہیں کرنا پڑے گا. ٹکٹ آپ کی جیب میں ہوگا اور آپ انشاءاللہ آرام سکون سے سفر کر لیں گے. ایک کام یہاں سے 1500 روپے جمع کروانا، ایک کام وہاں سے. آپ نے وہاں جا کے 20 دن ضائع نہیں کرنے، پڑھنا ہے. صرف 20 دن پڑھنا ہے. جو سبق ہو رہا ہے اس کو سننا ہے. سبق یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ مدرسے پڑھتے ہو، بتاؤ کیا ہے؟ سننے میں غور نہیں ہوتا، 2-4 منٹ غور ہوتا ہے، پھر بغور ادھر ہوتا ہے، پھر ادھر. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاد جی کی تقریر لکھو. جب آپ نے استاد جی کی تقریر سبق کی لکھنی ہے تو پھر آپ کا دل دماغ قطعاً ادھر ادھر نہیں ہوگا. میں نے دورے میں ساری کاپیاں لکھی تھی، بس ایسے بس استاد جی کی طرف کان اور قلم چل رہا ہے، سب کاپیاں لکھی. اس کا اتنا فائدہ ہوا، آدھا سبق تو وہیں یاد ہو جاتا تھا. تھوڑا سا سبق مزید یاد کرنا پڑتا تھا، پاس ہو جاتے تھے. فیل ہونے کا ڈر نہیں تھا اسی لیے کہ وہ ہونا نہیں تھا. پوزیشن کا شوق نہیں تھا اسی لیے وہ کبھی لی نہیں. ہاں سچی سی بات ہے، جھوٹ والی کوئی بانے ہو، اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ بتاؤں، آپ کے اوپر مفت میں روب جھاڑوں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. لیکن اس بات کے بتانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بھی ہماری طرح ڈھیٹ ہو جائیں. آپ پڑھیں. ہم نے نہ پڑھ کے اپنے اندر جو کمیاں محسوس کی، چاہتے ہیں کہ عام میں وہ نہ رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر کمی رہ گئی وہ آپ کے اندر نہ رہے. آپ خوب پڑھیں. تو 20 دن آپ نے وہاں جا کے خوب محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے. کوشش فرمائیں گے. جن ساتھیوں نے نام لکھوائے انہوں نے پیسے 1-2 دن میں جمع کروا دینے ہیں، اور جن ساتھیوں نے نام نہیں لکھوائے وہ بھی ارادہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو ساتھی کورس کر کے آئیں اس سال، اگلے سال پھر اسی جامعہ میں آئیں تو اپنے دوستوں کو بتلائیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا. علمی فائدہ ہوا، تفریحی فائدہ ہوا، گھومتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے. فلاں بزرگ آئے ان کی زیارت ہوئی، فلاں بزرگ آئے ان کی زیارت ہوئی، خطیب یورپ و ایشیا آئے ان کی زیارت ہوئی. تو اس طرح آپ کو بہت بڑے بڑے لوگوں کی وہاں زیارت ہوگی. کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. اپنے ادارے کے لیے، اپنے اساتذہ کے ادارے کے لیے خوب دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين. يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين. يا دافع البليات يا كافي المهمات يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين.